اب اگر آپ قرآن شریف کا جائزہ لیں تو قرآن شریف میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ یہ جو فلاں عمل ہے یہ صراط مستقیم ہے، کہیں نہیں۔ جو علماء حضرات ہیں ان کا تو کہنا یہ ہے، جو کہ بالکل غلط ہے، کہ یہ جو عبادات ہم کرتے ہیں یہ صراط مستقیم ہے۔ روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، حج کرنا، اسی کو وہ صراط مستقیم کہتے ہیں، اسی کو وہ ہدایت کہتے ہیں۔ اب یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ جاننے کے لیے ہمیں کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں کے جو حال واقع ہوئے ہیں وہ کافی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ تمام جو ارکان ہیں یہ صراط مستقیم کی طرف دلالت نہیں کرتے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اگر یہ صراط مستقیم ہوتے تو یہ تو سارے ہی فرقے والے دیتے ہیں نا۔ کون سا فرقہ ایسا ہے جو نماز کا منکر ہے؟ کوئی فرقہ ایسا ہے جو روزے کا منکر ہو، زکوٰۃ کا منکر ہو؟ سب کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ صراط مستقیم ہوتا تو پھر یہ 72-73 فرقے کیسے بنتے؟ اب اگر آپ قرآن شریف کا جائزہ لیں تو قرآن شریف میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ یہ جو فلاں عمل ہے یہ صراط مستقیم ہے، کہیں نہیں۔ اتنا ضرور لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو الحمد شریف ہے وہ انسانوں کو دعا کے طور پر عطا فرمائی کہ یہ مجھ سے اس طرح دعا مانگو، نہ صرف دعا مانگو بلکہ ہدایت بھی اسی طرح مانگو، صراط مستقیم بھی اس طرح مانگو۔ تو الحمد شریف میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ۔ اگر حمد للہ بھی کہہ دیتے تو بات بن جاتی۔ تو الحمد کا مطلب ہو گیا کہ وہ تعریفیں جو ہم نے ظاہر میں اللہ تعالیٰ کے مظاہر دیکھ کر کے کی ہیں وہ بھی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے شاہکار بھی جو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتے، باطن میں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق بنائی اس مخلوق کی خوبیوں پر بھی جو تعریف ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ فرشتوں کی تعریف ہوگی تو وہ بھی اللہ کے لیے کہلائے گی کیونکہ اللہ خالق ہے۔ اللہ کے جو ولی ہیں ان کی تعریف بھی اللہ کی تعریف میں ہے، یعنی بالفاظ دیگر آپ آدم صفی اللہ کی تعریف کریں تو یہ بالواسطہ اللہ کی تعریف ہے، کیونکہ آدم کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف بالواسطہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بنایا، جو کچھ بھی خوبیاں ان میں ہیں وہ سب اللہ کی دین ہے، تو تعریف اسی کی ہوئی۔ اسی طرح جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی شخصیت، اللہ تعالیٰ کے حسن کا ایک بے نظیر ان میچبل شاہکار۔ یہ ساری تعریفیں اللہ کی ہو یا اللہ والوں کی ہو، اب آپ حق فرید کے نعرے لگائیں، حق فرید یا لال شہباز قلندر کے نعرے لگائیں، یا سلطان باہو کے نعرے لگائیں، یا سرکار گوھر شاہی کے نام کی صدائیں لگائیں، یہ سب اللہ کی تعریف ہے۔ رب العالمین، جتنے بھی عالمین ہیں ان سب کا پالنے والا وہی ہے۔ الرحمن اور الرحیم، مالک یوم الدین، یہ ہے۔ آپ تو یوم محشر کے بارے میں صرف اتنا ہی جانتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہاں میزان ہوگا، وہاں پر آپ کے اعمال تولے جائیں گے۔ ہاں ایسا تو ہوگا، لیکن ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی کہ آپ کے میزان تولے جائیں گے، اچھائیاں زیادہ ہوں گی کامیاب ہو گئے، برائیاں زیادہ ہوں گی تو ناکام ہو گئے، اس کے باوجود بھی آپ کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کیونکہ وہ اس دن کا مالک ہے۔ مالک سے مراد یہ ہوا بھلے ہی آپ نے کتنی عبادتیں کی ہوں، اگر اس کو پسند نہیں آئے تم تو رد کر دے گا، منہ پہ دے مارے گا آپ کی عبادات۔ اور کسی کی کوئی بات اس کو پسند آ جائے تو ساری زندگی اس نے کوئی عبادت نہیں کی، اس کو وہ بخش دے گا۔ تو وہ مالک ہے اس دن کا، اس کی مرضی ہے۔
ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبودیت اختیار کرنا چاہتے ہیں، جس طرح کی عبادت تو ہم سے کرانا چاہتا ہے ویسی عبادت کرنے کے لیے ہمیں تیری مدد کی ضرورت ہے۔ تیری مدد کے بغیر ہم تیری عبادت نہیں کر پائیں گے۔ اب تیری مدد کے بغیر تیری عبادت نہیں کر پائیں گے تو اب کیا کریں؟ لہٰذا اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کا پتہ ہمیں بتا دے، ہمیں گائیڈ کر دے کہ وہ صراط مستقیم کہاں سے ملے گی۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ صراط مستقیم جس پر چلنے والوں پر تو نے اپنی نعمت عطا کی۔ اب یہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے نا کہ یہ کون سی نعمت کا ذکر ہو رہا ہے، کوئی چھوٹی موٹی نعمت تو نہیں ہوگی۔ اب جیسے یہ پانی ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے نا، کھانا پینا، ہوا، سورج، یہ سب اللہ کی نعمت ہے، صحت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان تمام چیزیں کے ہونے کے باوجود اگر اللہ اپنی ذات کی ہدایت نہ دے تو بندہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ جو نعمتیں ہیں یہ عمومی ہیں، ان کا ملنا یا نہ ملنا کوئی قدر کی بات نہیں ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا دے ہمیں جن کو تو نے نعمت دی۔ اب جن سے نعمت دی ہے ان سے خوش ہوا ہوگا نا، وہ ان سے راضی ہوگا نا۔ بھائی کمپٹیشن ہوتا ہے، آپ جیتنے والے کو انعام دیتے ہیں تو آپ اس کی کارکردگی سے خوش ہوئے ہیں نا، تبھی تو آپ نے انعام دیا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ہار گیا پھر بھی آپ اس کو پکڑا رہے ہیں، پاکستان تھوڑی ہے، ہارنے والے کو بھی وہ چیمپئن بنا دیتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کا راستہ چاہیے جن کو تو نے اپنی نعمت دی ہے۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ نہیں چلنا چاہتے جن سے تو ناراض ہو گیا ہے۔ اور مغضوب کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا غضب کسی پر نازل ہو، وہ کہلاتا ہے مغضوب۔ غیر المغضوب علیہم، جن سے تو ناراض ہے، جن پر تو غصہ ہوتا ہے، ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں نہیں چلنا۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جن سے اللہ ناراض ہو وہ ہوتے ہیں گمراہ۔ ولا الضالین، جن سے اللہ ناراض ہو جائے وہ ہوتے ہیں گمراہ۔ تو یہ الحمد شریف میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف یہ کہا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے۔ دو تین کام کی جو ہے نا بہت خاص باتیں ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ وہ معاملہ اور نقطہ ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد گمراہ ہو گئی، اس کا معنی سمجھ نہیں سکی اور اس کا معنی انہوں نے غلط اخذ کر لیا۔ تو اس کا صحیح معنی کیا ہے؟ اس کا صحیح معنی یہ ہے کہ ایاک نعبد، اب یہ جو نعبد ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ لفظ سمجھنا پڑے گا کہ اللہ کے نزدیک سریانی زبان میں، پھر وہاں سے عربی زبان میں عبد کا معنی کیا ہے؟ جسم کے بغیر روح ہے تو روح کہلائے گی، اور روح کے بغیر جسم ہے تو جسم کہلائے گا۔ جسم اور روح دونوں اکٹھے ہوں گے تو عبد کہلائے گا۔ اب آپ نے عبادت کرنی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ جسم اور روح دونوں عبادت کریں نا۔ بھئی اب اگر آپ عبودیت اختیار کرنا چاہتے ہیں تو عبد تو معنی ہے مجموعہ روح والجسم، یہ دونوں ملتے ہیں روح اینڈ جسم تو وہ کہلاتا ہے عبد۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ آپ نے اردو میں جب ترجمہ کیا تو گمراہی ہوگی نا، کیونکہ لفظ آپ نے اردو میں عبد کا کیا کیا؟ بندہ، اور پھر ہمارے جو کلمہ ہے اس کے اندر حضور کے لیے آیا لفظ عبد استعمال ہوا، آپ وہاں سے بھی گمراہ ہو گئے۔ وہاں سے کیسے گمراہ ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عبدہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر بھی میرا، باطن بھی میرا ہے، یہ دونوں زاویوں سے میرا ہے محمد۔ عبدہ، جسم اور روح دونوں، ورسولہ، اور اس نے بھیجا ہے ان کو۔
ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبودیت کرنا چاہتے ہیں جسم اور روح دونوں سے۔ تو جسم سے تو آپ کر سکتے ہیں، قلب اور روح سے آپ کو کرنی نہیں آتی، اس میں مدد کی ضرورت ہے نا اللہ کی، کیونکہ ادھر آگے قرآن میں اللہ نے یہ بات کلیئر کر کے بتائی، یہ جو انسان ہے اور یہ جو جنات ہیں ان کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں کہ وہ ہماری عبودیت اختیار کریں۔ تو اب اگر اللہ نے کوئی چیز مقصد کے تحت پیدا فرمائی ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی فطرت میں وہ مقصد نہ ہو، تو پھر ہمارے اندر اللہ کی عبادت کرنا فطری طور پر ہونا چاہیے نا۔ ہمارا جسم نخرے کیوں کرتا ہے؟ ہمارا جسم نخرے اس لیے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو عبادت کے لیے نہیں بنایا ہے، جن چیزوں کو عبادت کے لیے بنایا ہے وہ ہمارے اندر سو رہی ہیں۔ لطیفہ قلب اس کو عبادت کے لیے بنایا ہے نا، ثبوت کیا ہے؟ بھئی اس کو عبادت کے لیے بنایا ہے، تبھی تو اگر دل میں اللہ کا نام چلا جائے تو 24 گھنٹے وہ اللہ ہی اللہ کرتا رہتا ہے۔ تیرا جسم کر سکتا ہے یہ؟ بھئی تیرے جسم کی تو ماں ہے، باپ ہے، ان کی خدمت بھی کرنی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، کام پہ بھی جانا ہے۔ اگر اس کو عبادت کے لیے بنایا ہوتا تو یہ سارے بکھیڑے کیوں ہوتے جسم کے ساتھ؟ اگر جسم کو عبادت کے لیے بنایا ہوتا تو یہ سارے کام تو نہیں ہوتے، سارا بندہ سارا دن انہی میں لگا رہتا ہے۔ تو عبادت کے لیے جس کو بنایا وہ ایک دفعہ اس کو عبادت میں داخل کر دو، پھر وہ ہر وقت عبادت ہی کرتا رہتا ہے، سوتے اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ روح ہے تمہاری، اس کو عبادت کے لیے بنایا، اس کو بیدار و منور کرو۔ جب وہ بیدار منور ہو گئی تمہارا جسم ادھر ہی ہوگا نا، وہ نکل کے بیت المعمور پہ جا کے حضور کے پیچھے نماز پڑھے گی۔ اگر تو ڈیوٹی والا ہے تو تو نماز سب کے ساتھ پڑھے گا، اس وقت تیری روح اوپر چلی جائے گی۔ اور اگر تو ڈیوٹی والا نہیں ہے بھلے پھر گھر بیٹھا رہے، آنکھ بند کر، جسم کو نماز پڑھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آنکھ بند کر یہ اوپر پہنچ جائے گی۔ ڈیوٹی والے نماز میں اپنی روحوں کو بیت المعمور بھیجتے ہیں، اور جو منفرد ہوتا ہے وہ بیٹھا بیٹھا اپنی سوچ کے ذریعے اس کو وہاں بھیج دیتا ہے۔ طاقت دونوں میں ہے، لیکن اس کے اوپر ڈیوٹی والے پہ حکم ہے کہ اس کا جسم تمہارے پاس ہو تاکہ اس کے جسم کی برکتوں سے تمہاری نمازیں بھی اوپر پہنچے۔ وہ تو پہنچا ہوا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اپنے جسم و روح سے تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ وہ مدد کیا ہے؟ بہت سے بزرگان دین نے اس کی تشریح فرمائی۔ ایاک نستعین سے کیا مراد ہے؟ وہ کون سی مدد ہے جس کے ذریعے ہم اللہ کی عبودیت کے قابل ہو جائیں؟ وہ کون سی مدد ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مدد یہ ہے کہ بھئی ہمیں الحمد شریف پڑھنا آ جائے، قل شریف پڑھنا آ جائے، مولوی کے پاس چلے جائیں وہ قرآن پڑھا دے گا تو یہ مدد ہو گئی، نہیں، یہ پڑھنے کے باوجود بھی ہدایت تو نہیں ہے نا، تو یہ کون سی وہ مدد کیا ہوئی؟ تو بہت سارے جو متفکرین ہیں اور متوکلین ہیں، صالحین ہیں، فقراء ہیں، اولیاء ہیں، انہوں نے تاویلات قرآن میں یہ کہا ہے کہ ایاک نستعین سے مراد مرشد کی ذات ہے، مرشد کی ذات اللہ کی مدد ہے، پھر مرشد کے ذریعے ہم کو صراط مستقیم ملتی ہے۔ ایاک نستعین سے مراد اللہ کی مدد ہے نا، وہ پھر جس کو وہ اللہ کی مدد نہیں ملے وہ گمراہ رہتا۔ جس کو اللہ مدد کرنا چاہتا ہے اس کو کسی بابا فرید سے، کسی داتا سے، خواجہ سے ملا دیتا ہے۔ قرآن میں بھی آیا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر میں کسی کو گمراہ کرنا چاہوں، یعنی اگر میں یہ کہوں کہ اگر میں چاہوں کہ کوئی اندر نہ آئے، اگر میں کسی کو اندر نہ گھسنے دوں تو میں اس کو تالے کی چابی نہیں دیتا۔ اگر میں کسی کو اندر نہ گھسنے دوں، بھائی دہرائی ہے نا، تو میں تالے کی چابی اس کو نہیں دیتا۔ اب بتائیے
اگر وہ کسی کو آنے دے تو پھر کیا کرے گا؟ ہے نا؟ تو وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، جس کو میں گمراہ کرنا چاہتا ہوں اس کو ولی اور مرشد نہیں دیتا۔ اب بتائیے جس کو ہدایت دینا چاہے گا تو کیا کرے گا؟ گھسنے نہیں دینا تھا تو چابی نہیں دی، اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم تشریف لائیں تو چابی دے دے گا، اگر وہ چاہتا ہے کہ تجھے گمراہ کرے تو ولی مرشد نہیں دے گا، اگر وہ چاہے کہ تجھے ہدایت دے تو کیا کرے گا؟ ولی مرشد دے دے گا۔ صحیح ہے نا؟ اب آ جائیں دوبارہ وہیں پر، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تو اب اس کی روشنی میں ایک بات ہمیں اللہ نے سمجھا دی کہ بھائی جن لوگوں پر تو نے اپنی نعمت کا اظہار کیا ہے، جن کو نعمت سے نوازا ہے، ان لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہے، لہٰذا ان لوگوں کو ڈھونڈو۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں جن کو ڈھونڈنا ہے؟ آگے قرآن میں آ کر کے اللہ نے جو یہ بات کہہ دی نا، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اس سے سمجھ میں آ گئی جو وہ لوگ ہیں جن کا راستہ صراط مستقیم ہے وہ مرشد کی ذات ہے۔ کسی ایک عمل کو اللہ نے صراط مستقیم اس لیے نہیں کیا، لوگوں کا کہہ دیا کہ یہ جن پہ میرا انعام دیدار میں نے جن کو دیا ہے یہ ہیں صراط مستقیم پر۔ اب بات نعمت کی ہے کہ جس پر نعمت اتر گئی پھر جیسا وہ چلتا ہے تم بھی ویسے چلو، یہ ہے صراط مستقیم۔ کیونکہ طریقے ہر ولی کے صالحی کے الگ الگ ہیں، اس لیے طریقے کا نام نہیں دیا، کہا کہ ان پر اتری ہے، ان کا جو بھی راستہ ہے وہ اختیار کر لو۔ کسی نے دھمال کرایا، کسی نے اینٹیں دیواریں چنوائیں، کسی نے کبڈی کھلائی، کسی نے کہا نچ کے یار منا لے پاویں کنجری بننا پہ جاوے، مختلف راستے ہو گئے نا۔ مشترک چیز کیا ہے؟ سب پر اللہ کی نعمت اتری، دیدار رب کا ہوا، دیدار والے ہو گئے، اہل اللہ ہو گئے۔ اب ان کے طریقے مختلف، جو بھی طریقہ ہو صراط مستقیم ہے۔ کیوں صراط مستقیم ہے اس کا طریقہ؟ کہ بندہ جنون ہے، اس پر نعمت اتر گئی ہے، اب اس کا راستہ نہیں دیکھنا کہ وہ کیسا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ نعمت اتری ہے یا نہیں۔ نعمت اتری ہے تو اس کا راستہ صراط مستقیم ہی صراط مستقیم ہے، بھلے ٹیڑھا چلے الٹا چلے، گدھے پر بیٹھ کے جائے، گھوڑے پر بیٹھ کے جائے یا لینڈ کروزر میں بیٹھے، یہ مت دیکھنا سوار کس پر ہے، یہ دیکھنا نعمت اللہ کی اس کے پاس ہے یا نہیں ہے۔ بھئی کسی کا کوئی راستہ، کسی کا کوئی راستہ، جیسے وہ چلائیں، جس طرح وہ چلائیں اللہ نے ان پہ چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ ذکر دینے والے بیٹھے ہیں، یہ کون ہیں؟ بھئی اگر آپ اندر جھانک کے دیکھیں حقیقت میں تو سرکار گوھر شاہی کے فضل اور کرم سے یہ تو مرشدوں کی سیٹ پر ہی بیٹھے ہو نا تم، اور کیا کر رہے ہو؟ سرکار نے فرمایا اللہ کے نزدیک اس دن بندے کی ولایت ثبت ہو جاتی ہے، ضبط نہیں ثبت، لکھ دی جاتی ہے۔ جب اس کو ذکر دینے کی اجازت ہو اور اس کے ذکر دینے سے کسی کا ذکر چل جائے، ولایت پکی۔ اس لیے تو سرکار نے بھی فرمایا ہے نا کہ ہم پیر بنانے آئے ہیں۔ اب سرکار نے یہ مرتبے تو ہمیں بانٹ دیے، لیکن ہم کو تو پتا ہے ہماری حقیقت کیا ہے۔ سیٹ پر تو بیٹھے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں؟ وہی کام کر رہے ہیں نا جو ولیوں نے کیا، وہی کام کر رہے ہیں نا جو سب سے بڑی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، داعیاً الی اللہ، یہ ہے دعوت حق، کسی کے دل میں اللہ کے نام کو اتار دینا، یہ ہے داعی حق، اللہ کی طرف بلانے والا۔ بٹھایا ہے نا سرکار نے، یہ تو ہمیں معلوم ہے۔ اندر کی کہانی کیا ہے وہ تو ہم جانتے ہیں۔ اندر کی کہانی یہ ہے، میں بھی بیکار، آپ بھی بیکار، ہم بھی ناکارہ، آپ بھی ناکارہ، سب گوہر کے فضل، گوہر کے کرم سے ہے، ان کی عطا ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارا پلہ تو خالی ہے، اللہ کا کرم ہے، خالی ہے، بھرا ہوتا تو پتہ نہیں کیا کرتے ہم، اس لیے خالی ہے۔ تو ہمارے تو پلے کچھ نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایسی جگہ بٹھا دیا ہے جس سے ہماری عزتیں بڑھ رہی ہیں،
لوگ ہم کو معزز سمجھنے لگے ہیں. وہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا. پتھر میں اس کی تصویر آ گئی، اس کو چومنے سے لوگوں کی بخشش ہو رہی ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کسی اور کی؟ وہ چاہے تو پتھروں سے کام لے کے اپنا مقصد پورا کر سکتا ہے، اور کیا بھی ہے نا. لیکن اس نے انسانوں پر فضل کیا ہے. بس ایک بات مت بھولنا کہ ہم جو کچھ بھی ہیں سرکار سے نسبت ہے تو ہم سب کچھ ہیں. سرکار سے نسبت نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں. ہماری کوئی وقت نہیں، کوئی اوقات نہیں ہماری. ہم گوہر کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں. ہاں، ایک کام ہمیں کرنا ہے، کیونکہ گوہر کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں تو کتے کی صفت اپنے اندر لانی ہے، وفاداری کی، کہ اب گوہر کا در چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے. مر جائیں گے گوہر کے قدموں میں مریں گے. نہ چھڈ در مرشد دا پاویں 100 واری درکارے، جنہاں نے چھڈیا در گوہر دا او عشق دی بازی ہارے. اور خس خس جنہ قدر نہ میرا ہے کوئی. خس سمجھتے ہیں نا، جب گھاس سوکھ جاتی ہے اب وہ بیکار ہو جاتی ہے، اس کو جانور بھی نہیں کھاتا. خس اس کو کہتے ہیں. بھئی یہ جو ہری ہری گھاس ہوتی ہے اس کو تو جانور کھا لیتا ہے. لیکن مرید کو کیا گمان رکھنا چاہیے اپنی ہستی کے بارے میں؟ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خس خس جنہ قدر نہ میرا. خس نہیں کہا اپنے آپ کو، کہا کہ خس کے برابر بھی نہیں ہوں میں. خس خس جنہ قدر نہ میرا گوہر نو وڈی آئیاں. یہ سب ان کی کرامت ہے، یہ سب ان کا فضل ہے. خس خس جنہ قدر نہ میرا صاحب نو وڈی آئیاں، اور میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں. بخدا اس سے زیادہ سچ مرید کے بارے میں نہیں ہو سکتا. اور پھر کہا، میں نیواں میرا مرشد اچا. یہ فارمولا ہے، شاعری نہیں ہے میاں صاحب کی، یہ قرآن کا مغز ہے. ایک تو مولانا روم گزرے ہیں، انہوں نے اپنی شاعری کو کہا کہ یہ جو مثنوی ہے ہست قرآن در زبان پہلوی، یہ جو مثنوی شریف ہم نے لکھی ہے یہ فارسی کا قرآن ہے. شاہ عبد اللطیف بٹائی نے اپنی سندھی کی شاعری کو کہا کہ یہ سندھی کا قرآن ہے، اور میاں محمد بخش نے کہا کہ یہ پنجابی کا قرآن ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل سچ ہے. اگر کوئی میاں محمد بخش صاحب کا کلام دل و جان سے پڑھ ہی لے تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم بس نچوڑ یہ ہے کہ اپنے دل اور جان، اپنے نفس کو اپنے مرشد کے قدموں میں جھکا دو. جو مرشد کہتا ہے وہ کر لو. اللہ کی عزت کی قسم یہی صراط مستقیم. جو مرشد کہتا ہے، جو مرشد اور آگے سے بولنا نہیں. جیسے ہمارے بہت سے خاص لوگوں میں یہ عادت تھی، سرکار کچھ فرمائیں تو وہ آگے سے لقمہ دیں، ایسا کر لوں ویسا کر لوں. ملاوٹ مت کر مرشد کی بات میں اپنی بات ملا کر. چپ، کچھ مت بول، سن گوہر شاہی کیا فرماتے ہیں. کیونکہ اگر تو نے کچھ بولا، وہ بارگاہ بڑی نازک ہے. اس بارگاہ کو یہ گمان بہت جلدی ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ جو بیچ میں بول رہا ہے یہ اپنی منمانی چاہتا ہے، یہ مجھ سے ہدایت نہیں چاہتا. تو وہ فوراً بول دیں گے ہاں چلو تم یہ کرنا چاہتے تم یہ کر لو. بند ہو گیا دروازہ. بکواس مت کر، زبان مت کھول. مرشد کے آگے زبان بند، صرف کان کھولنا ہے. جیسا وہ کہہ دیں ویسا کرنا ہے. سرکار کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، جیسا مرشد نے کہا ہے ویسا کر لیا، صراط مستقیم. ہاں اور کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم قرآن نے کہا ہے نا بھائی، ان لوگوں کا راستہ جن کو میں نے اپنی نعمت دی ہے. تیرے مرشد نے اگر تجھے کبڈی کھیلنے کو بولا ہے تو کبڈی. اب یہ تو کوئی بھی
جھوٹا پیر بن سکتا ہے، کوئی بھی کہہ سکتا ہے. اس کے لیے جو ہے نا پہلے بتایا گیا ہے کہ پہلے اس کو آزما لے. سوچ کے یار بنائی بندیا، یار بنا کے پھر نہ سوچی سولی تے چڑھ جائیں. اب وہ سوچ کے یار بنائی بندیا کا کیا مطلب ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے پہلے اس کو آزما لو کہ وہ مرشد کامل ہے بھی یا کوئی ڈھکوسلے باز شیطان ہے. اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ مرشد ہے کہ نہیں؟ یہی دل کو زندہ کرنے کی طاقت، جو اپنی نظروں سے زیادہ 7 دنوں میں تیرا قلب جاری کر دے، بس وہی کامل ہے. پھر جان جائے تو جانے دینا، اس کا ہاتھ نہیں چھوڑنا. وہ جو بھی کہے بس وہی حق ہے. ثبوت ہے نا تیرے پاس، اس نے تیرا قلب جاری کیا ہے، اللہ والا ہے. جب یہ ثبوت مل گیا اب دوبارہ نہیں پوچھنا. وہ کہے الٹے لٹکو تو آپ کہیں لے جی الٹے لٹکنے میں کیا راز ہے؟ لٹکو، پوچھو مت، کیونکہ تمہیں پتہ چل گیا ہے وہ اللہ والا ہے. اللہ والا بے کی باتیں نہیں کرتا ہے. اگر وہ تجھے کہہ رہا ہے الٹے لٹک جا تو اس میں کوئی حکمت ہی ہوگی نا. جب شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا امتحان کا وقت آیا تو مرشد نے صرف اتنا کہا کہ لطیف یہ کھانا ہم نے تیرے لیے بنایا ہے، تو یہ کھا لے. اب شاہ لطیف نے جب وہ کھانا قریب کیا تو دیکھا اس کے اندر تو چھپکلیاں پڑی ہوئی ہیں. ہونٹوں تک لائے تو دیکھا چھپکلیاں پڑی ہوئی ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں، مرشد کہہ رہے ہیں کھا لے. اب انہوں نے یہاں روکا ہوا ہے. تھوڑا بہت جو سالن کا جو جیسے شوربہ وغیرہ ہوتا ہے تھوڑا بہت ان کے ہونٹوں کو لگ گیا. اب وہ دیکھ رہے ہیں اس میں چھپکلیاں ہیں. مرشد کہہ رہے ہیں کھا لے خیر ہے کھا لے. وہ نہیں کھا رہا اور پھینک دیا. وہ جو ہلکا سا شوربہ ہونٹوں کو لگ گیا تھا مرشد نے اس کو مثال بنا کے پھر بھی ولایت دے دی کہ چلو تھوڑا بہت تو ہونٹوں کو لگ گیا تھا نا، اس کی لاج رکھ لی. کیسے ولایت، کیسے امتحان ہوتے. اور امتحان کے بغیر بندہ آگے بڑھ نہیں سکتا. تھوڑا بہت اگر کسی کا امتحان لیں تو وہ بھاگ جاتا ہے. لوگوں سے تو یہی برداشت نہیں ہوتا ہے کہ محفل میں ہماری جو ہے نا وہ قوالی کر دی، بے عزتی کر دی. تو ایک دفعہ آزما لو کہ وہ مرشد اللہ والا ہے یا نہیں ہے. اور جب پتہ چل جائے کہ وہ اللہ والا ہے اس کے بعد پھر اس کے عمل پر تنقید نہیں کرو. جو وہ کہتا ہے کرو، وہی صراط مستقیم ہے.